اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ البقرۃ کے 5ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 332 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. قال مجاہد الصیام 3 ایام والطعام ل6 مساکین والنسک شاة فصاعدا. پچھلی روایت میں جو ہم نے پڑھا عزیز طلباء کرام کے آیت کریمہ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو یا روزے رکھنا ہے سیام. تو سیام کتنے ہیں؟ 3 ایام. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 دن. کانا کھلانا 6 مساکین کو ہے. والنسک شاة فصاعدا، اور قربانی کرنا 1 بکری یا زیادہ کا، جتنا بھی کسی انسان کا استطاعت وہ رکھتا ہو تو کر سکتا ہے. وحدثنا علی بن حجر قال حدثنا وشيم عن ابی بشر عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو ذلك. هذا حدیث حسن صحیح. اور ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے حشیم سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے کعب ابن عجرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح یہ حدیث حسن صحیح ہے. وحدثنا علی بن حجر قال حدثنا هشيم عن اشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل ايضا عن كعب بن عجرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بنحو هذا. اسی سند کے ساتھ بھی یہ روایت ما قبل والی اسی طرح نقل ہوئی ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روى عبد الرحمن ابن الاصبہانی عن عبد الله بن معقل نحو هذا، اور عبد الرحمن ابن الاصبہانی نے عبداللہ ابن معقل سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. وبه قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن کعب بن عجرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے اسماعیل بن ابراہیم سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابو لیلہ سے، انہوں نے کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل یتناثر علی جبہتی او قال حاجبی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں ہانڈی پکا رہا تھا، اور جوئیں میرے پیشانی پر یا میرے باؤں پر چڑھ رہی تھی. فقال ایؤذیک حوامک؟ قلت نعم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیزیں یعنی کیڑے یا جوئیں پریشان کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. قال فاحلق رأسک وانسک نسیکۃ او صم 3 ایام او اطعم 6 مساکین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنا سر منڈوا دو اور ایک قربانی ذبح کروا دو، یا 3 روزے رکھو، یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ. وقال ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا ادری بایتہن بدأ، میں نہیں جانتا کس کے ساتھ شروع کیا جائے گا. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما قبل کے درس میں ہم نے پڑھی. اس میں مطلقاً آپ کو بال منڈوانے کا ذکر آیا.
وہاں پر کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے اور میں ہی اس سے مراد لیا گیا ہوں۔ تو پھر اب جو فدیہ آئے گا تو فدیہ کیا ہوگا؟ احرام کی حالت میں محرمات سے بچنے کے باوجود اس کام کا کرنا جو احرام کے ساتھ مناسب نہ ہو، تو ان کے کر گزرنے کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عذر کی وجہ سے ممنوعات احرام کا اگر ارتکاب کیا جائے تو فدیہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا روزے ہیں 3 دن کے، کانا 6 مساکین کو، اور اسی طرح قربانی یہ ہے۔ یہاں پر روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے قربانی کا ذکر فرمایا، تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے قربانی، پھر اس کے بعد اگر قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 3 روزے رکھے، اور اگر 3 روزے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 6 مساکین کو کانا کھلانا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ عذر کی ہو رہی ہے، یعنی اگر عذر کی وجہ سے کسی نے اپنا سر مونڈا یا ایسے امر کا مرتکب ہوا جو کہ ممنوعات احرام میں سے تھا تو اس کے اوپر فدیہ آئے گا۔ لیکن اب اگر کسی نے بغیر عذر کے ممنوعات احرام کا ارتکاب کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اور دم کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس کو کتاب الحج میں پڑھ چکے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ میں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے سفیان الثوری سے، انہوں نے بکیر بن عطاء سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عامر سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات ایام منا 3 فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عرفات ہے، حج عرفات ہے، اور حج عرفات ہے 3 مرتبہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حج عرفات ہی ہے، یعنی حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ ہے۔ ایام منا 3 منا کے 3 دن ہیں، یعنی 11، 12 اور 13۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ، پس جو شخص دونوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 13 کی رمی ضروری نہیں ہے، 11 اور 12 کی کرے تو ضروری ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو شخص تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن ادرک عرفۃ قبل ان یطلع الفجر فقد ادرک الحج، اور جس نے مزدلفہ کی رات میں صبح صادق سے پہلے وقوف عرفہ کر لیا تو اس نے یقیناً حج پا لیا۔ قال ابن ابی عمر، ابن ابی عمر فرماتے ہیں قال سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ نے فرمایا وہذا اجود حدیث رواہ الثوری، یہ سب سے اجود حدیث ہے، جید حدیث ہے جو سفیان ثوری نے روایت کی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ورواہ شعبۃ عن بکیر بن عطاء ولا نعرفه الا من حدیث بکیر بن عطاء، اور اس کو شعبہ نے بکیر بن عطاء سے روایت کی اور ہم اسے نہیں جانتے مگر بکیر بن عطاء کے طریق سے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان وہ سخت جھگڑالو انسان ہے جو
مردوں میں سے سب سے زیادہ سخت جھگڑالو انسان ہے، یہ اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے، مبغوض ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت 197 اور اس کے مابعد آیتوں میں کہ جن میں احکام حج کا نزول ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی ایک روایت جو کہ عبد الرحمن ابن عمر سے مروی ہے، پوری روایت یہاں پر نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نجد کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ علیہ السلام عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ نجد سے سیدھے عرفہ میں آئے تھے، مکہ نہیں گئے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اس بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو مسئلہ بتایا، اور پھر وہاں پر یہ منادی کرا دی گئی کہ حج عرفات ہی ہے، الحج عرفات 3 دفعہ، اور پھر باقی یہ تمام احکام یہاں پر ذکر فرما دیے۔ آخری روایت سلائیڈ کے، یہ سخت جھگڑالو انسان کے بارے میں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 جس میں اخنس ابن شریق کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ شخص بہت ہی بڑا فصیح و بلیغ تھا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور قسمیں کھا کر اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتا، اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جاتا تو پھر وہی اپنے طبیعت اور اپنی خمیر سے مجبور شرارت اور فساد میں لگ جاتا اور مخلوق کی ایذا رسانی میں مشغول ہو جاتا۔ تو اس کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہی اسی کے ساتھ اس کا ربط ہے، أَلَدُّ الْخِصَامِ لفظ آیت میں آیا ہے 2۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ مبغوض ہے وہ نہایت جھگڑالو، سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ الد صیغہ اسم تفضیل ہے، لد فلانا یہ باب نصرہ سے لدن استعمال ہوتا ہے، کسی سے سخت جھگڑا کرنا، سخت دشمنی رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم مشرکین کے بارے میں بھی یہی دیکھتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے بل ہم قوم خصمون، کہ وہ جھگڑے کے ماہر ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے سلیمان ابن حرب سے، انہوں نے حماد ابن سلمہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کانت الیہود اذا حاضت امرأۃ منہم لم یواکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیوت۔ یہود کا طریقہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے نہیں تھے اور اس کے ساتھ کمرے میں بھی نہیں رہتے تھے۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا۔ فانزل اللہ تبارک وتعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فامرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یواکلوہن ویشاربوہن وان یکونوا معہن فی البیوت وان یفعلوا کل شیء ما خلا النکاح۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ کھائے پیے اور ان کے ساتھ کمروں میں بھی رہے اور ہر وہ چیز کرے مگر صحبت والا برتاؤ اور صحبت نہ کرے۔ فقالت الیہود ما یرید ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فیہ۔ تو یہود کو جب اس معاملے کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتا
ہمارے معاملے میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ دے مگر یہ کہ اس میں ہماری مخالفت ضرور کرے گا۔ قال راوی کہتے ہیں فجاء عباد بن بشر واسید بن حزیر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراہ بذالک۔ عباد بن بشر اور اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہود کی اس بات کے متعلق خبر دی۔ وقالا، اور دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ننکحہن فی المحیض، دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا ہم حائضہ عورتوں سے حالت حیض میں صحبت بھی نہ کریں، یعنی ان کو تو اور بھی زیادہ اس بات سے تکلیف پھر پہنچے گی۔ اس نہج میں انہوں نے یہ بات کی۔ فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا انہ قد غضب علیہما، تو ان کی اس بات کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ علیہ السلام ان دونوں سے سخت ناراض ہوئے ہیں۔ فقاما، چنانچہ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن، پس ان دونوں کے سامنے دودھ کا ہدیہ آیا، یعنی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ لے کر آ رہا تھا، تو اس سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ فأرسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اثرہما فسقاہما فعلمنا انہ لم یغضب علیہما، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پیچھے آدمی بھیجے، دونوں کو بلا کر دودھ پلایا، تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ آپ علیہ السلام دونوں سے ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہود کی بات پر آپ علیہ السلام غصہ ہوئے تھے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه، ہمیں روایت کی محمد بن عبد الأعلى نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے اسی طرح اسی کے معنی روایت کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک یہ بات جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آئی یہاں پر، کہ یہود کا طریقہ حیض والی عورتوں سے یعنی حائضوں سے یہی تھا کہ نہ وہ ان کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کرتے، نہ اپنے کمروں میں ان کو اپنے گھروں میں برداشت کرتے، بالکل ان کو چھوڑ دیتے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے اس عمل کے متعلق دریافت کیا گیا تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی نازل فرما دی۔ پھر جب یہود کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے تو صحابہ کرام کو بتا دیا کہ آپ بیویوں کے ساتھ کھائے پیے، ان کے ساتھ ایک کمرے میں بھی رہے، لیکن صحبت کے علاوہ ہر طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب جب یہود کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں یہ ہماری مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، ولہٰذا وہ اس بات سے غصہ ہوئے۔ اسید بن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے جو بات کی فلا ننکحہن فی المحیض، کہ ہم حائضہ عورتوں سے حالت حیض میں صحبت بھی نہ کریں، یعنی جب شریعت یہود کی مخالفت ہی کرنی ہے تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے، تو اپنی بیویوں سے ایام مخصوصہ میں بھی ان کے ساتھ جماع کرنا چاہیے، صحبت کرنی چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہوا۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہوئے شدید۔ وہ دونوں اٹھ کر جانے لگے کہ سامنے سے کوئی شخص دودھ بطور ہدیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا، اور ان دونوں کے ساتھ راستے میں اس کا وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزرے، ایک دوسرے کو علیک سلیک کی، پھر آگے بڑھے۔
تو جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس نے دودھ کا ہدیہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ میں سے کسی کو بھیج کر ان دونوں حضرات کو بلایا اور ان کو بھی اپنے ساتھ دودھ میں شریک کر لیا، ان کو بھی دودھ پلایا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تب ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے ناراض نہیں تھے بلکہ یہود کے بات سے ناراض تھے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی تھی۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ حالت حیض میں ناپ سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی ہر چیز اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر معاملہ درست ہے۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کانا بھی بالکل کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، کپڑے بھی اس کے ہاتھ کے دھوئے ہوئے پہن سکتے ہیں صاف ستھرے، تو باقی تمام چیزیں جائز ہیں۔ باقی یہ صرف یہودیوں کی ان کی اپنی خباثت کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز شروع کر رکھی تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔